لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوات على محمد حاضرین فرش رضا اور صاحبان ولا، آپ کی بستی کا یہ عظیم الشان پروگرام جو مخصوص کیا گیا ہے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، مجھ سے قبل آپ طلباء کی مکمل مدلل گفتگو سماعت فرما چکے ہیں. میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ گزارشات اور معروضات لے کے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا ہوں. انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے. ایک صلوات پڑھنے میں محمد وآل محمد. انسان کے اختیار اور اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ بیان کر سکے کہ فاطمہ کیا ہے. اگر فاطمہ کو سمجھنا ہے تو صرف دو ذریعوں کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، دو وسیلوں کے ذریعے. یا اللہ کا قرآن بتائے گا کہ فاطمہ کیا ہے، یا مصطفیٰ کا بیان بتائے گا کہ فاطمہ کیا ہے. اگر کوئی تیسری چیز آپ لائیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ شب قدر سے مراد کیا ہے، تو امام نے عجیب و غریب کیفیت اور سرور میں فرمایا کہ شب قدر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. شب قدر کوئی رات نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ شب قدر کسی رات کا نام نہیں ہے، فاطمہ کی ذات کا نام ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. کسی رات کو شب قدر نہیں کہتے، فاطمہ کی ذات کو شب قدر کہتے ہیں. تم کیا جانو کہ شب قدر کیا. دیکھیے اس پوری کائنات میں میرے نبی نے چند لوگوں کا تعارف کرایا، اس کے علاوہ کسی کا تعارف نہیں کرایا. یا علی کا تعارف کرایا اور برسر منبر فرمایا انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. مطلب کیا؟ جیسا میں ویسے علی، جیسے علی ویسا میں. پھر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی جز ہے. مطلب کیا؟ جیسا میں ویسی فاطمہ، جیسی فاطمہ ویسا میں. پھر فرمایا حسن منی وانا منہ، میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے. اس کا مطلب کیا؟ جیسا میں ویسا حسن، جیسا حسن ویسا میں. اور اس کے بعد وہ چوتھی حدیث جو مشہور زمانہ ہے کہ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی جیسا میں ہوں ویسا حسین ہے، اور جیسا حسین ہے ویسا میں ہوں. اس پوری کائنات میں یہی چار افراد ہیں جنہیں مصطفیٰ نے بار بار کہا
علی مجھ جیسے میں علی جیسا، فاطمہ مجھ جیسی میں فاطمہ جیسا، حسن مجھ جیسے میں حسن جیسا، حسین مجھ جیسے میں حسین جیسا۔ مگر کمال کا مقام یہ ہے کہ نبی نے تو بار بار کہا کہ یہ چاروں مجھ جیسے میں ان چاروں جیسا، مگر ان چاروں نے زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ نبی ہم جیسا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی مجھے احساس دلائیے، میں بہت لمبی تقریر کرنے نہیں آیا، دل میں تھا کہ میں بھی ایک لمبی تقریر کروں، مگر چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں بہت مختصر طریقے سے اجمالی طور پہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے ہر لفظ پہ احساس ہونا چاہیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ پوری توجہ، پوری توجہ۔ نبی نے بار بار کہا علی مجھ جیسے میں علی جیسا، فاطمہ مجھ جیسی میں فاطمہ جیسا، حسن مجھ جیسے میں حسن جیسا، حسین مجھ جیسے میں حسین جیسا۔ چلے جائیے، پوری دنیا کی لائبریری ہے کھلی ہوئی ہے، ایک کتاب، ایک روایت، ایک سطر، ایک لفظ نکال کے لائیں کہ پوری زندگی میں علی نے ایک دفعہ کہا ہو کہ میں نبی جیسا، فاطمہ نے ایک بار کہا ہو بابا مجھ جیسے، حسنین نے ایک دفعہ کہا ہو نانا ہم جیسے۔ چلیے وہ دو بڑے نہیں کہتے، کم سے کم فاطمہ کے بچے کہہ دیتے کہ نانا ہم جیسے، اس لیے کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، بچے بچے ہوتے ہیں، مگر بچوں نے بھی نہیں کہا تاکہ پتہ چل جائے کہ امت کے بوڑھے اور ہیں، فاطمہ کے بچے اور ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ کم سے کم پتہ تو چلے نا کہ امت کے بوڑھے اور ہیں، فاطمہ کے بچے اور ہیں۔ کبھی نہیں کہا، علی نے نہیں کہا کہ نبی ہم جیسا، فاطمہ نے نہیں کہا کہ بابا مجھ جیسے، مگر نبی نے بار بار کہا علی مجھ جیسے، فاطمہ مجھ جیسی، حسن مجھ جیسے، حسین مجھ جیسے۔ چلیے چلتے ہیں ان چاروں کی خدمت میں۔ مولا ایک بار کہہ دیجئے نبی ہم جیسا، بی بی آپ کہہ دیجئے بابا ہم جیسا، حسنین آپ کہہ دیجئے نانا ہم جیسا۔ کہنے لگے تم سمجھے نہیں، نبی بار بار کہے بگڑتا کچھ نہیں، ہم ایک بار کہتے بچتا کچھ نہیں، کیونکہ اگر ہم نے ایک بھی بار کہہ دیا کہ نبی ہم جیسا تو لوگ اسے لکھ کے رکھیں گے۔ علی نے بھی تو کہا تھا، فاطمہ نے بھی تو کہا تھا، حسن نے بھی تو کہا تھا، حسین نے بھی تو کہا تھا۔ ہم نے نہ کہہ کے تالا لگا دیا کہ دنیا والوں خاموش ہو جاؤ، جب محمد کے ہمزاد محمد جیسے نہیں، کوئی بدذات محمد جیسا کیسے ہوگا؟ زندہ باد۔ جب محمد کے ہمزاد محمد جیسے، کوئی بذات محمد جیسا۔ ابھی مولانا جو ہیں وہ جو نظامت فرما رہے ہیں، بہترین نظامت، بہترین دلیل کے ساتھ قبلہ نے بھی مکمل اور بہترین تقریر، ان کے بعد ویسے گنجائش نہیں تھی، مگر چونکہ بھائی پوسٹر میں ہمارا بھی نام ہے تو ہمیں بھی پڑھنا تھا، تو اب قبلہ نے حدیث کو عنوان قرار دیا۔ میں نے بھی اس حدیث کو پڑھا درمیان میں کہ مرسل اعظم نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا کیا ہے؟ حصہ ہے، ٹکڑا ہے، جز ہے۔ یہ ہماری زبان میں ترجمہ ہوتا ہے جز ہے، یہ ہم کہتے ہیں جز ہے، جز وز نہیں ہے، جز اور ہے بذا اور ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جز اور ہے، کیا کہا نبی نے؟ فاطمہ تو بذات منی، جز نہیں کہا، بذا کہا، بذا اور ہے جز اور ہے۔ علماء معرفت نے جو تفسیر کی نا، اگر میں آپ تک پہنچا گیا تو میں سمجھوں گا کہ اسی میں مجلس مکمل ہو گئی۔ فاطمہ جز نہیں ہے رسالت کا، بذا ہے، بذا اور ہے جز ہے اور ہے، بذا اور ہے جز۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیے، کرسی پر آرام سے بیٹھ، نہیں مشکل، اچھا ٹھیک۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد۔ توجہ سنیے گا، اگر میں پڑھ گیا تو میں سمجھوں گا کہ شاید میں آنے کا اپنا حق ادا کر گیا۔ فاطمہ جز نہیں ہے، فاطمہ کو جز رسالت نہیں کہا جا سکتا، فاطمہ بذا ہے، بذا اور ہے جز اور ہے۔ علماء معرفت کہتے ہیں کہ جز تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بذا نہیں ہو سکتا۔ مثلا انہوں نے کہا یہ انگوٹھا میرا جز ہے،
یہ ہاتھ میرا جز ہے، یہ شانہ میرا جز ہے، یہ سر میرا جز ہے، یہ آنکھیں میرا جز ہے، یہ زبان میرا جز ہے، یہ پاؤں میرا جز ہے، مگر بزا نہیں ہے۔ بزا اور ہے، جز اور ہے۔ اور قریب آ جاؤں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے درمیان سے کاٹ دیا جائے، بالکل درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، تب بھی میں جز رہوں گا، بزا نہیں بنوں گا۔ بزا اور ہے، جز اور ہے۔ اگر میں پڑھ گیا نا تو پھر بس مجلسی ہو جائے گی اس جملے میں۔ جز اور ہے، بزا اور ہے۔ درمیان سے کاٹو تو جز کہلائے گا، بزا نہیں کہلائے گا۔ بزا کب کہلائے گا؟ جب یہاں سے کاٹا جائے۔ نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے۔ یہاں سے کاٹا تو جز، یہاں سے کاٹا بزا۔ وہ کہتے ہیں بزا کے لیے شرط ہے کہ اس کی مقدار 75% ہے۔ یعنی کہاں بیٹھا ہے مجمع میرا؟ بھائی پھر سن لیجیے، بزا کے لیے شرط ہے کہ 75% ہو۔ اور قریب آ جاؤ، یعنی اگر 4 حصے ہیں، 3 حصے ایک طرف، 1 حصہ ایک طرف، تو جو 3 والا ہوگا وہ بزا ہوگا، جو 1 والا ہوگا وہ جز ہوگا۔ تم سمجھے ہی نہیں میں کیا پڑھ گیا؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی دل مطمئن نہیں ہوا۔ جو 3 حصے ہیں وہ ہیں بزا، جو 1 حصہ ہے وہ جز۔ ابھی نہیں پہنچا میرا مجمع، اب پہنچے گا۔ 75% ایک طرف، 25% ایک طرف، تو جو 75 والا ہے وہ بزا۔ اور قریب آ جاؤں، کبھی کسی کی دکان پہ جانا اور اس کے ترازو میں ایک طرف 75 رکھنا، ایک طرف 25 رکھنا، جدھر 25 ہوگا وہ اٹھتا چلا جائے گا، 75 والا بیٹھتا چلا جائے گا۔ 75 والا بکھر کے نہیں مل کے، 75 والا اٹھتا چلا بیٹھتا چلا جائے گا۔ ترازو کا جائیے بھائی دیکھیے، کوئی بھی چیز تول لیں گے، کوئی بھی، جدھر 75 ہوگا وہ بیٹھے گا، جدھر 25 ہوگا وہ اٹھے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں بزم رسالت میں جب فاطمہ آتی تھی تو رسول اٹھتے کیوں تھے؟ آئے 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 آئے، ہو گئی مجلس اسی لفظ میں۔ یہی لفظ تھا جس میں مجلس مکمل ہونا تھی۔ آج تک تم ہم سے پوچھتے ہو نا کہ رسول اللہ اٹھتے کیوں تھے؟ بھیا یہ تو جا کے ترازو پہ دیکھ کہ 75 والا اٹھتا کیوں ہے، بیٹھتا کیوں ہے، 25 والا اٹھتا کیوں ہے؟ مولانا نے کہا تھا کہ فاطمہ رسالت کا جز نہیں، بزا۔ رسالت کا 75، ولایت کا 75، ولایت تکمیلی کا 75۔ تم کیا سوچتے ہو علی مردے جلا دے؟ یہ تو کام فاطمہ کا ہے، مردے جلا کے بتایا میں ایسے ہی کفو نہیں ہوں، ستارہ بلا کے بتایا کہ میری طاقت اور قدرت کیا ہے، میرا اختیار کیا ہے۔ تم نے آج تک یہ سنا ہے نا کہ رحم مادر سے علی نے گفتگو کی ہے، رحم مادر سے فاطمہ نے بھی گفتگو کی ہے۔ فاطمہ نے بھی مردے جلائے ہیں، فاطمہ نے بھی رزق منگایا ہے، فاطمہ نے بھی قسمتیں بدلی ہیں۔ اور اب سنو آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ دنیا کا واحد قلم ہے فاطمہ کا جو گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ واحد قلم ہے فاطمہ کہ جو گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ تو فاطمہ 75 ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، اس 75 کو سمجھیں پھر سمجھیں۔ اور قریب آگے کہوں جملہ تاکہ اور سند ہو جائے۔ ہم سب تمہارے لیے حجت ہیں، ہم سب تمہارے لیے حجت ہے، فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے۔ جملہ مولوی صاحب کا نہیں، مولا کا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں، مولا کہہ، اچھا میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر نبی کی 3 بیٹیاں اور تھیں تو کم سے کم انہیں بھی 2-4% کا حصہ دے دیتے، دینا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بھائی دیکھیں 2 چیزیں، نبی کی سیرت پہ، بھائی نبی ہمارا نبی کوئی معمولی نہیں ہے، جان کائنات ہے، روح کائنات ہے، حسن اول، عقل اول، کرم اول، عشق اول، جمال اول، گنتی کا پہلا عدد، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، مبشر، مدثر، صادق، امین، بشیر، نذیر، سراج منیر۔
احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، یہ سارے فضائل حسین کے نانا کے ہیں، یہ سارے فضائل حسین کے نانا کے ہیں، یہ سارے فضائل سیدہ کے بابا کے ہیں۔ سارے فضائل کس کے ہیں؟ تو مرسل اعظم جان کائنات۔ میرے نبی کی تو سیرت یہ ہے کہ نبی، اب آپ جب پوچھیں گے، دیکھیں شریعت نے کسی چیز کو بے سہارا نہیں چھوڑا، تمہارے دانتوں کو بھی بغیر ہاتھی کے نہیں چھوڑ کے گیا میرا نبی، مسواک کا طریقہ بھی دے کے گیا، دانت کیسے مانجنا ہے، سرما کیسے لگانا ہے، کنگھا کیسے کرنا ہے، لباس کیسے پہننا ہے، نالین کیسے پہننا ہے، گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، گھر سے باہر نکلنا کیسے ہے، دسترخوان پہ بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو دسترخوان کو بغیر ہاتھی کے چھوڑ کے نہ گیا ہو، دین کو بغیر ہاتھی کے چھوڑ جائے گا۔ تو دسترخوان کو بغیر ہاتھی کے چھوڑ کے نہ گیا ہو، دین کو بغیر ہاتھی کے چھوڑ گیا۔ اب سنیے نبی نے کیا فرمایا، دیکھیں ہماری جان قربان، ہماری جان قربان۔ کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، نہیں، ہم تو لائن سے بھیجتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے دشمن پہ لعنت۔ بولیے نا بھائی، ڈرے ہوئے کیوں؟ اللہ کے دشمنوں پر لعنت، مصطفیٰ کے دشمنوں پہ لعنت، مرتضیٰ کے دشمنوں پہ لعنت، حسن کے دشمنوں پہ لعنت، حسین کے دشمنوں پہ لعنت، سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت، اسلام کے دشمنوں پہ لعنت، قرآن کے دشمنوں پہ لعنت، ہر دور کے قرآن کے دشمن پہ لعنت، چاہے اس دور کا یزید ہو یا اس دور کا وسیم ہو۔ ہم لعنت سب پہ بھیجتے ہیں۔ اور سنیے ہم نے نام کسی کا نہیں لیا، بس لعنت بھیجی ہے، کیونکہ دنیا کی واحد چیز ہے لعنت، جس میں پہلے سے گوگل ایپ لگا ہوا ہے۔ بھیجنا تمہارا کام ہے، ڈھونڈنا اس کا کام ہے۔ لعنت دنیا کی واحد چیز ہے جسے ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کہا جھوٹے پہ لعنت، ڈھونڈ کے وہیں پہنچی، آپ نے کہا قاتل پہ لعنت، وہیں پہنچی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں شیعوں نے خود قتل کیا، خود روتے ہیں، چل ہم نے قتل کیا، آجا مسجد میں کعبے میں آجا، اور دونوں ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی اور آپ بھی، دونوں لعنت بھیجتے ہیں، اور پھر لعنت بھیج کے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، جس کا اتر گیا سمجھ لو ادھر ہی کی پارٹی مشکوک ہے۔ تو نبی پہ ہماری جان قربان، مرسل اعظم، خدا کی قسم فہرست نبوت میں کسی نبی کا قد اتنا بلند نہیں ہے۔ میں جملہ غلط کہہ گیا، ٹکر پہ آئیں گے کیا؟ اگر اس کی پیشانی پہ پسینہ نہ آتا تو یہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ بھئی سارے نبی کس کا پسینہ ہے؟ بولیے مصطفیٰ کا، مل کے بولے، گھبرا کے نہیں۔ سارے نبی کس کا پسینہ ہے؟ آدم کس کا پسینہ ہے؟ نوح، ابراہیم، یحییٰ، زکریا، شیش، انوش، مہلائیل، قینان، عدنان، سب میرے نبی کا پسینہ ہے، پسینہ۔ پوری دنیا میں کوئی مسلمان ہے جو کھڑا ہو کے گئے حضرت آدم میرے جیسے تھے، لوگ گریبان پکڑ کے منہ تھپڑا دیں گے، تیرا دماغ خراب ہے، آدم کہاں تو کہاں، نو کہاں تو کہاں۔ اچھا کمال ہے، مصطفیٰ کے پسینے کا تو اتنا احترام ہو رہا ہے۔ حسین مصطفیٰ کا پسینہ نہیں، مصطفیٰ کا خون ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ تو میرے نبی کی سنت وہ ہے جس پہ سب کو عمل کرنا ہے۔ چادر ایسے اوڑھو جیسے نبی اوڑھتا تھا، مسواک ایسے کرو کہ جیسے نبی کرتا تھا، امامہ ایسے لگاؤ جیسے نبی کرتا تھا، دوش پر ردا ایسے ڈالو جیسے نبی ڈالتا تھا، مہمان کا استقبال ایسے کرو جیسے نبی کرتا تھا، بزرگوں کا احترام ایسے کرو جیسے نبی کرتا تھا۔ تو سب کوئی نبی کرتے تھے۔ اب نبی نے فرمایا عدالت سے کام لینا، زندگی میں عدالت سے کام لینا۔ خود جناب امین نے فرمایا العدل حیات، عدل حیات ہے۔ کس کے ساتھ عدالت سے کام لینا؟ بھائی کے ساتھ عدالت سے کام، بہن کے ساتھ عدالت سے کام، رشتہ داروں کے ساتھ عدالت سے کام، پڑوسی کے ساتھ عدالت سے کام، دوست کے ساتھ عدالت سے، ہر آدمی کے ساتھ۔ حد ہو گئی، نبی نے فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ عدالت سے کام لینا۔ مطلب کیا؟ اگر دو بیٹے نا، ایک کو پیار کرو دوسرے کو،
ایک کو تحفہ دو تو دوسرے کو بھی تحفہ دو، ایک کو گلے لگاؤ تو دوسرے کو بھی لگاؤ، ایک کو چومو تو دوسرے کو بھی چومو. یہ نبی کی سنت ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا پھر نبی اس سے ناراض ہو جائے گا کہ تو نے ایک کو چوما دوسرے کو نہیں چوما، تو نے ایک کو مانا. اچھا نبی ہمیں تو کہہ کے گئے کہ ہمیں کہہ کے گئے نبی کہ اپنی اولاد کے ساتھ عدالت سے کام لینا. یا نبی اللہ آپ کے بھی تو 4 بیٹیاں تھی، چاروں کے ساتھ عدالت سے کام لیتے. آئے ہائے آئے ہائے، بس چاروں کے ساتھ عدالت سے کام لیتے. قبلہ بیٹے پوچھئے، پوری تاریخ پڑھ جائیے، پوری تاریخ. جہیز ایک ہی کا نظر آئے گا، جہیز فاطمی. بھائی بیٹیاں اور تھی تو اوروں کا جہیز کہاں گیا؟ اچھا مولانا میں بتاؤں، اب آپ اسے سمجھ جائیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھ ہی جائیے گا. اور جو نہ سمجھے وہ مجھے بعد میں فون کر کے پوچھ لے کہ یہ کہہ کے کیا گیا. بھائی صاحب داماد چاہے جتنے شریف ہوں، مگر اگر ایک داماد کو جہیز تھوڑا زیادہ مل جائے دوسرے کو کم تو ٹشن شروع ہو جائے. مثلا ایک صاحب کے 4 بیٹیاں تھیں، انہوں نے 2 کو موٹر سائیکل نہیں دی، 3 کو، آخری داماد کو موٹر سائیکل دی. تو جب تک داماد زندہ رہے گا بیٹی کو چوم مارتا رہے گا، تیرے باپ نے مجھے موٹر سائیکل نہیں دی. اس میں کون سے ایسے سرخاب کے پر تھے؟ آپ اب بھی نہیں سمجھے. بھئی فاطمہ کا تو جہیز موجود ہے نا. فاطمہ کی چکی بھی دکھ رہی ہے، فاطمہ کی مشق بھی دکھ رہی ہے، فاطمہ کا بچھونا بھی دکھ رہا ہے، فاطمہ کی مسند بھی دکھ رہی ہے، فاطمہ کے برتن بھی دکھ رہے ہیں. کسی اور کے ہو تو دکھاؤ. نہیں ابھی آپ پہنچے ہی نہیں، میں نے اس لیے کہا ہی نہیں. میں چندے کی رسید کٹوانے کے لیے آیا ہی لفظ کہہ رہا ہوں تو مجھے اتنی طاقت سے جواب چاہیے جتنی طاقت سے میں پڑھا ہوں. مولانا کے پاس آپ آئے، قبلہ ہماری بیٹی کا آپ عقد پڑھ دیجیے. مولانا پہلے کس کے پاس جائیں گے، دولہا کے یا بیٹی کے؟ بیٹی کے پاس جا کے گئے، بیٹی تمہارا باپ نکاح پڑھوانا چاہ رہا ہے، مہر کیا رکھا ہے؟ کہیے ابا سے معلوم. ابا کے پاس آئے، آپ کی بیٹی کا مہر کیا رکھے؟ باپ نے فوراً کہا مہر فاطمی. مولانا نے جلدی سے کاغذ پہ لکھا. پھر بیٹی کے پاس پہنچ، بیٹی اے فلا بنت فلا، کیا تمہارا حق مہر فاطمی 107 تولہ چاندی پر فلا ابن فلا سے پڑھوں؟ کیا تم مجھے اپنا وکیل معین کرتے ہو؟ اٹھاؤ مولانا سے قرآن پوچھو. پوری دنیا میں مہر فاطمی ہی مشہور ہے، اگر بیٹیاں اور تھی تو مہر کیوں نہیں مشہور؟ بھئی اگر اور تھی تو مہر کیوں مشہور نہیں ہے، جہیز کیوں مشہور نہیں ہے؟ اور قریب آ جاؤں. مولانا بیٹی باپ سے چاہے جتنی ناراض ہو، زندگی میں کلام نہ کرے، زندگی میں بات نہ کرے، زندگی میں دروازے پہ نہ آئے، مگر ایک موقع وہ آتا ہے جب بیٹی دشمنی بھول جاتی ہے، بیٹی ناراضگی بھول جاتی ہے اور باپ رہنا دوڑتی ہوئی آتی ہے اور پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب بیٹی آئی ہے. وہ لمحہ جب ہوتا ہے کہ جب باپ اس دنیا سے جاتا ہے تو بیٹی کو پرواہ نہیں ہوتی، دوڑتی ہوئی آتی ہے، چیخیں مارتی ہے، پورے شہر کو پتہ چل جاتا ہے یہ مرحوم کی بیٹی آئی ہے. تو ہمیں سیدہ کا رونا نظر آیا، کسی اور کا رونا نظر نہیں آیا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. دیکھیے لاسٹ وارننگ، لاسٹ چیتاونی، اس کے بعد نہیں کروں گا. جتنی طاقت سے میں بھی سننا ہے سن لیجیے. 2023 بعد میں آئے گا، کرونا پہلے آ رہا. ہاں ساودھان، قبلہ ساودھان ہو جائیے اور دل خوش ہو کر کے مجلس سے سنیے. کرونا آ گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو. کتنے دن تک لاک ڈاؤن لگے. جب کرونا ہوا تھا نا، کرونا ختم ہو گیا تو لوگ سہمے مجلس سن رہے تھے مولانا 2022 میں، ڈرے ہوئے یوں جیسے میں نے کہا گھبرائے ہوئے کیوں؟ کہنے لگے قبلہ کرونا آ گیا. تو میں نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک حکیم سے لے کر WHO تک کی رپورٹ میں یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ کرونا ہاتھ ملانے سے پھیلتا ہے، علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانے سے نہیں پھیلتا. بکھر کے نہیں، مل کے. کرونا آ رہا ہے، ٹی وی بتا رہا ہے، اینکر چلا رہا ہے،
سب کہہ رہے ہیں الرٹ ہو جاؤ کرونا آ رہا ہے، فلائٹیں نہیں اڑیں گی، کرونا آ رہا ہے، ماسک پہ منہ پہ ماسک لگا کے رکھنا، کرونا آ رہا ہے۔ کمال ہے، کرونا آئے تو تم کہتے ہو منہ بھی چھپا لو، اور ویسے تمہیں ہماری بیٹی کی چادر سے بھی پرابلم ہوتی ہے۔ کمال ہے، مرد ہیلمٹ لگا کے نہ نکلے تو تم چالان کاٹ دیتے ہو، بیٹی برقع پہن کے نکلے تو تم آتنک مچا دیتے ہو۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کس طرح سے حکومت کو لے کے جا رہے ہو؟ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ کیا جناب ہے؟ اب یہ سنیے، دیکھیے ہر چیز کی دشمنی کا ایک معیار ہے، وہ معیار کیا ہے وہ سن لیجیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والم قبلہ آگے۔ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ دیکھیے ہر چیز کی دشمنی کا ایک اسٹیٹس ہے، ایک معیار ہے، بس وہیں تک دشمنی کی جاتی ہے۔ مثلا ہمارے سماج میں دشمنی کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ختم کر دو، مار دو، فنا کے گھاٹ اتار دو، یہ تو ہوتا ہے، ختم کر دو، بس ختم کرو تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ جناب سیدہ کو ختم کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، ختم کر پائے؟ اس لیے کہ جو ختم کرنا سوچ رہے تھے وہ سوچ رہے تھے سیدہ ختم ہو گئی تو سب ختم ہو جائے گا، مگر جب ختم کرنا چاہتے تو نسل امامت آگے بڑھی اور بڑھ کے کہا جب تک ہم ہیں فاطمہ ہیں۔ نہیں پہنچا، اگر پہنچ جاتے تو یہ سکوت ٹوٹ جاتا۔ نسل امامت نے آگے بڑھ کے کہا جب تک ہم ہیں فاطمہ ہے۔ میں جملہ کہوں گا تاکہ آپ کا سکوت ٹوٹے۔ یاد رکھنا امامت علی کی نسل میں نہیں ہے، امامت فاطمہ کی نسل میں۔ اللہ اکبر۔ امامت، اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کی پذیرائی کر لیجئے گا، امامت علی کی نسل میں نہیں ہے، امامت فاطمہ کی نسل میں۔ اگر امامت علی کی نسل میں ہوتی تو عباس بھی امام ہوتے، عباس بھی امام ہوتے۔ تو امامت کس کی نسل میں؟ جناب زہرا کی نسل میں۔ جب دشمنوں نے سیدہ کو مٹانا چاہا تو نسل امامت آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہا جب تک ہم ہیں سیدہ ہے۔ اب لوگوں نے کیا کہا؟ بھئی سیدہ کو ایسے تو مٹا، گھٹا دو، سیدہ کے قد کو گھٹا دو۔ جب قد کو گھٹانا چاہتے تھے آئے تطہیر آگے بڑھے اور بڑھ کے کہنے لگی جس کے دامن پہ میں ہوں اسے تم گھٹا نہیں سکتے۔ تم نے غور ہی نہیں کیا فاطمہ کا پروٹوکول؟ فاطمہ کی عظمت کو تو ملاحظہ کرو، امامت نے مٹنے نہیں دیا، آیت نے گھٹنے نہیں دیا۔ اب کیا کریں؟ نہ مٹا پا رہے ہیں نہ گھٹا پا رہے ہیں، نہ مٹا پا رہے ہیں نہ گھٹا پا رہے ہیں۔ تو دو کام کیے، وہ سن لیجیے آپ اور سمجھ جائیے گا بہت جلدی جلدی ہو، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، 10 سے 15 منٹ میرے پاس ہیں، اسی میں فضائل ہیں اسی میں مسائل، بہت جلدی سے سنیے گا۔ کیا جب نہ مٹا پائے نہ گھٹا پائے تو ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک رواج ہے کہ اگر کوئی بہت لمبی لائن کھینچ دے تو اسے مٹانے میں وقت ضائع نہ کرو، اس کی بغل میں 2-3 لائنیں اور کھینچ دو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اصلی تو رہے گی، مگر اگر کوئی نیا آئے گا تو یہ نہیں پہچان پائے گا کہ اس میں اصلی کون سی ہے نقلی کون سی۔ آپ سمجھے ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فاطمہ کے ساتھ بھی تو یہی ہوا کہ جب نہ مٹا پائے نہ گھٹا پائے تو کیا کیا؟ بغل میں 3 نام اور لکھ دیے۔ کیا لکھا؟ فلا فلا فلا، اور آگے لکھا نبی کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ، نبی کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ۔ پھر آہستہ سے کہہ رہا ہوں، نبی کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ۔ تمہیں لکھنے والے کی مجبوری کا احساس نہیں ہوا؟ تمہیں لکھنے والے کی کمزوری کا احساس نہیں ہوا؟ تمہیں لکھنے والے کی غربت کا احساس نہیں ہوا؟ اس نے یہ لکھا کہ مصطفیٰ کے 3 بیٹیاں اور تھیں، اس نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ کے 3 بہنیں اور تھیں، چونکہ لکھنے والا بھی جانتا تھا کہ نبی کی بیٹیاں بنانا آسان ہے، فاطمہ کی بہنیں بنانا آسان نہیں ہے۔ فاطمہ کی بہنیں بنانا آسان ہے، بنا دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ اور کمال یہ ہے کہ جو نام لیے وہ بھی آپ کے قبیلے کے لیے، نام بھی دوسرے قبیلے سے نہیں لیے، آپ ہی کے قبیلے سے لیے، کیونکہ نام دیکھ کے ہم بتا دیتے ہیں کہ کس قبیلے کا ہے۔ نام سے پتہ چلتا نا کون کس قبیلے کا ہے، کون کس علاقے کا ہے، کون کس گھرانے کا ہے، نام لکھ دیے گئے۔ اب بحث شروع کہ نبی کے 3 بیٹیاں تھیں کہ 4 تھیں، چھوڑ دیا۔ میں ایک مولانا کے پاس گیا، میں نے کہا قبلہ یہ لکھ دیا انہوں نے کہا 3 کم ہے 13 لکھوائی گئی۔ میں نے کہا کمال۔ مولانا کے پاس پہنچا، میں نے کہا یہ 3 کہہ رہے ہیں، انہوں نے 13 کہہ دی، انہوں نے کہا 300 لکھوائی گئی۔ میں نے کہا چلیے اس سے بڑے کسی آدمی کے پاس، شمیم صاحب کے پاس چلے گئے،
انہوں نے کہا بیٹا 30,000 لکھوائیے. میں نے کہا عراق چلو کسی بڑے کے پاس. وہاں پہنچے, اس نے کہا 3 لاکھ لکھوائیے. میں نے کہا انہوں نے تو 3 لکھوائی تھی, انہوں نے 3 لاکھ کر دیا. کہنے لگے اور سنیے بے فکر ہو جائیے, فاطمہ کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا, اس لیے کہ فاطمہ کی عزت کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے. اب جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کی پذیرائی کر لیجیے گا. کیا مطلب؟ سنو کیا لکھا ہے. بس تاریخ لکھنے والا یہی تو لکھے گا کہ نبی کے 30 بیٹیاں تھیں, 300 بیٹیاں تھیں, 3,000 بیٹیاں تھیں, 30,000 بیٹیاں تھیں, 3 لاکھ بیٹیاں تھیں. یاد رکھو, جہاں تاریخ لکھنے والا یہ لکھے گا کہ نبی کے 3 لاکھ بیٹیاں تھیں, وہی نیچے یہ بھی لکھے گا کہ بیٹیاں تو 3 لاکھ تھی, نواسے 2 ہی تھے, یا حسن تھا یا حسین تھا. یا حسن یا حسین. عزائے فاطمیہ رزق کی ضمانت ہے. بہت کچھ پڑھنا تھا, اگر جانا ہے وقت نہیں ہے. عزائے فاطمیہ رزق کی ضمانت. ہر گھر میں مجلس کرنا. یہ مت سمجھنا کہ انجمن ناصر الازاں نے 3 مجلسیں کر دی بس کوٹا پورا ہو گیا. نہیں, ہر گھر میں فرش عزا بچھنا چاہیے سیدہ. جانتے ہو, اس لیے کہ اگر ہم گھر گھر مجلس نہ پڑھتے اور گھر گھر مجلسیں نہ کرتے تو گھر گھر یزید کا پتہ نہ چلتا. اب عزائے فاطمیہ کی مجلس گھر گھر ہوگی تو قاتل فاطمہ بھی گھر گھر پتہ چلے گا. رزق کی ضمانت ہے عزائے فاطمہ. رزق میں وسعت نہ ہو, کھانے کی کمی ہو, مشکلات نہ ہو, کاروبار نہ چل رہا ہو, مشکلات میں گھرے ہو. جو ہمارے علماء عرفان ہیں جو معرفت کی بلندیوں پر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں 3 دن عزائے فاطمہ کرو, سال بھر کا رزق تمہیں مل جائے گا. اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی دروازے پہ دیوار بھی کر جائے تب بھی تیرا رزق تیرے پاس آئے گا. کوئی تالا بھی لگا جائے, حصار بھی کر دے, تیرے باہر کھڑا ہو جائے, سانس آنے تک کا سوراخ نہ ہو, مگر تیرا رزق تیرے پاس پہنچے گا اگر تو نے 3 دن فاطمہ کی مجلس کی. دلیل دوں, آپ کا تو گھر میں کتنے آدمی ہیں, 5, 10, 15, ان کے رزق کے لیے پریشان. دنیا میں ایک ملک ہے شیعوں کا, ایران. ساری دنیا کی سپر پاور ہے اس کے خلاف ہے, نہ کوئی کچھ لے رہا ہے نہ کچھ بیچ رہا ہے, سمجھ گئے, مگر رزق کی کمی نہیں ہے. جب کسی نے آیت اللہ خامنائی سے پوچھا کہ ساری دنیا نے پابندیاں لگائی ہیں پھر بھی رزق کی کمی نہیں, انہوں نے کہا پورے سال کا رزق 3 دن کی مجلسوں میں جمع کر دیتا ہوں. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے, سال بھر کا رزق 3 دن کی مجلسوں میں. ابھی بھی پورا مجمع نہیں بولا, وہ حیرت سے دیکھ رہا کہ 3 دن میں رزق کیسے آ سکتا ہے. ارے بھیا کیسے نہیں آ سکتا وہ تو سنو. تمہیں اس بات پہ یقین ہے نا کہ فاطمہ کی روٹیاں اوپر گئی ہیں, تو جس کی روٹیاں اوپر گئی ہیں اس کے وسیلے سے رزق نیچے بھی آ سکتا ہے. عزائے فاطمیہ منعقد کی جائے. عزائے فاطمیہ کو اور شان و شوکت سے بنایا جائے. ان 3 دنوں کے حصار سے باہر نکلیے. 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانی 20 دن تک عزائے فاطمیہ منائیے. سیاہ پرچم لگائیے, کالے لباس پہنیے, اپنے بھائیوں کا تعاون کیجیے. جگہ 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 پوسٹر لگائیے. یہ عربی فارسی کے پوسٹر نہ لگائیے, اپنے امام بارگاہ میں لگائیے. سڑک پہ ہندی میں لکھ کے لگائیں جو لوگ پڑھیں, اور اس پہ لکھیں کہ رسول اللہ کی بیٹی نے کھڑے ہو کے کہا تھا دربار میں کہ میں جھوٹ نہیں. اب اس کے بعد کیا مسائل پڑھوں, جملہ کافی ہے. وہ جو مباہلہ کی سچی تھی وہ دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی میں جھوٹ نہیں بولتی. اس کے بعد تو ہمیں مر جانا چاہیے. بھائی ہندوستان کی بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. ایک تو رواج ہے مولانا ہمارے یہاں سماجی طور پہ ایک رسم ہے. وہ رسم جانتے کیا ہے؟ وہ رسم یہ ہے کہ جیسے ہم کسی بستی میں گئے, کسی بستی میں ہم پہنچے
مجلس پڑھنے کے لیے، اور اگر اس بستی میں ہماری بستی کی کوئی بیٹی شادی ہو کے آئی تو چاہے 1 منٹ کے لیے جانا، اس کے دروازے پر ضرور جاتے ہیں، کیونکہ بستی کی بیٹی ہے، اس کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور یہاں مذہب کی بھی قید نہیں ہوتی کہ کس قوم کی ہے، یہ ہندوستان کا رواج ہے۔ میں نے یہ دیکھا مسلمانوں کی بیٹیوں کے گھر ہندو لوگ جا کے نیک دیتے ہیں کہ نہیں ہماری بستی کی بیٹی ہے۔ ارے مسلمانوں غیرت کرو، بستی کی بیٹی کا اتنا احترام، ہائے رسول کی بیٹی۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ہے۔ غربت دیکھو گے، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی خدا حیات طولانی بڑا کام کیا ہے۔ آیت اللہ مرزا جماعت تبریزی خدا غریب کا رحمت فرمائے، حضرت آیت اللہ صافی دلمیگانی، حضرت آیت اللہ بشیر نجفی اور دیگر علماء جنہوں نے عزائے فاطمیہ کے عنوان سے کام کیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک جملہ سنا گیا، وہ کہتے تھے کہ عزائے فاطمیہ میں فاطمہ کی مصیبت پر رویا جائے یا علی کی مظلومیت پر رویا جائے؟ کس پر رو گے تم؟ فاطمہ کی مصیبت پہ یا علی کی مظلومیت پہ؟ ہاں علی کی مظلومیت پر رو رہا ہوں۔ فاطمہ کے تو مسائل تم سن چکے ہو نا، میں بی بی فاطمہ کے مسائل نہیں پڑھوں گا، میں علی کی مظلومیت پڑھوں گا۔ تم نے آج تک یہ سنا نا رسول کا جنازہ 3 دن گھر میں رکھا رہا، فاطمہ انتظار کرتی رہی، کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ یہ تو مصطفیٰ کی بیٹی کا تھا نا، فاطمہ کو سنبھالنے کے تو علی تھے، مگر تم نے کبھی آگے کا سوچا؟ جب فاطمہ کا جنازہ اٹھ کے چلا گیا تو زینب کو بھی کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ کیسے سنبھالا ہوگا علی نے کیسے سنبھالا ہوگا؟ 2 بیٹیاں کیسے سنبھالا ہوگا؟ بچی ہیں۔ اور یاد رکھو جب ماں کا جنازہ نکلتا ہے تو بیٹیاں تڑپ تڑپ کر روتی ہیں۔ علی کی مظلومیت۔ جب جناب سیدہ اس دنیا سے چلی گئی، بی بی کی شہادت واقع ہو گئی، سارا مدینہ علی کے دروازے پہ آ گیا، علی کب دفن کریں گے، سیدہ کا جنازہ کب اٹھے گا؟ علی نے کسی کو نہیں بتایا۔ بس کہتے ہیں کہ جب بھی پوچھا جاتا تھا کہتے تھے کہ ایک وقت معین ہے جب سیدہ کا جنازہ اٹھے گا، جب مشیت فاطمہ ہوگی تب جنازہ سیدہ اٹھے گا۔ لوگ انتظار کرتے رہ گئے، چلے گئے، انتظار کر کے لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ آدھی رات ہو گئی، خطیب آل محمد کہتے ہیں دنیا کا واحد مظلوم جنازہ ہے جس میں کاندھا دینے کے لیے فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کے چند دروازوں پہ گئے اور دق الباب کر کے کہا چچا سلمان آ جائیے، اماں کا جنازہ تیار ہے۔ بس ایک جملہ اور میری سر مت، چچا آ جائیے، جنازہ تیار۔ لے گئے علی، سیدہ کو سپرد خاک، سیدہ رات میں سپرد خاک ہو گئی۔ بس ایک جملہ سنیے، سیدہ رات میں سپرد خاک کر دی گئی، صبح ہو گئی، پھر لوگ علی کے دروازے پہ آ گئے، علی سے پوچھنے لگے سیدہ کا جنازہ کب اٹھے گا؟ علی نے کوئی جواب نہیں دیا، اندر چلے گئے۔ دروازے پہ صحابی کھڑے رہے، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے تیش میں آ کے کہا بتاتے کیوں نہیں کہ سیدہ کا جنازہ کب اٹھے گا؟ میں نام نہیں لے سکتا، مجبوری ہے۔ تو جناب مقداد نے کہا کہ سیدہ کو علی رات دفن کر چکے۔ سن لیا؟ جناب مقداد نے کہا
کہ سیدہ کو علی رات دفن کر چکے. بس یہ سننا تھا. اس شخص نے اتنی زور سے تماچا مارا کہ جناب مقداد زمین پہ گئے. جب اٹھے تو چیخیں مار رہے تھے. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں رو لیجیے. جب لوگوں نے روتے ہوئے مقداد کو دیکھا تو بس ایک جملہ کا مقداد کیا اتنی زور سے تماچا مارا اس لیے رو رہے ہو؟ کہا نہیں، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جب اس ملعون نے مجھے اتنی زور سے تماچا مارا